اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو بتائے کہ اس نے کن حالات میں کیا کیا، اسے جھٹلا کر اور غلط کہہ کر اس کا دل نہ توڑیں۔ پہلی مثال، کوئی دوست بتاتی ہے، میں نے دکاندار سے کافی بحث کی مگر وہ 1700 پر اڑ گیا اور میں 1500 پر۔ اس نے کہا کہ نہ آپ کا 1500 اور نہ میرا 1700، 1600 پر سودا طے کر لیتے ہیں، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ جواب میں دوسری کہتی ہے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں 1700 میں بھی لے لیتی، تم نے اتنی پیاری قمیض اپنی ضد میں صرف 100 روپے پر اڑ کر چھوڑ دی۔ دوسری مثال، میرے کزن نے سب کی نظر بچا کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے ہولے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جواب ملتا ہے، اف آئی ویئر یو، کس کے ایک تھپڑ سب کے سامنے لگاتی۔ اس نے نظر بچا کر کام کیا، میں سب کی نظروں کے سامنے اسے بے نقاب کرتی۔ تیسری مثال، باس نے تو آج سب کے سامنے وہ بے عزتی کا سیشن کیا ہے کہ کیا بتاؤں، اس کی نظر میں تو میری عزت 2 کوڑی کی ہے ہی، آج اس نے سب کے سامنے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ مشورہ ملتا ہے، اتنا سب کچھ برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیری جگہ پر ہوتا تو اس کے منہ پر استعفیٰ مار کر آتا۔ چوتھی مثال، میری ساس اتنی نامعقول عورت ہے کہ اسے میرے ہر کام میں کیڑے نظر آتے ہیں، ذرا سی بھی برداشت نہیں ہے اس میں، ہر آئے گئے کے سامنے مجھے پھوہڑ ثابت کر کے جانے اس کی کون سی حس کو تسکین ملتی ہے۔ اف آئی ویئر یو، کب سے ایسی ساس کو طلاق دے چکی ہوتی۔ مشورہ دینے والی سمجھتی ہے کہ ہر سسرالی رشتے کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ پانچویں مثال، میری امی اتنی ظالم ہے، لگتا ہی نہیں کہ میں ان کی سگی اولاد ہوں۔ مخلصانہ مشورہ دیا جاتا ہے، اگر میں ہوں نا تمہاری جگہ تو کب کے اپنے ابو کی دوسری شادی کروا دی ہوتی۔ چھٹی مثال، میرے سارے استادوں کو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر ہے، جتنی بھی محنت کر لوں ان سے تعریف نہیں کی جاتی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوں تو کب سے اس اسکول کو دفن کر کے کسی اور جگہ داخلہ لے لیتا۔ یہ اور اسی نوعیت کے دوسرے فقرے ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے اور سنتے ہیں۔ کہیں پر ہم پہلا فقرہ بولتے ہیں اور کہیں پر جواب میں مشورہ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہت جگہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جن کا اگر بعد میں اپنے ذہن میں جائزہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس وقت ذرا سا سوچ لیتے تو اس صورتحال میں ہم اس سے بہتر بات کہہ سکتے تھے یا بہتر عمل کر سکتے تھے۔ کبھی کبھار ہم اپنی ایسی کوئی صورتحال اپنے کسی مخلص سے شیئر کریں تو وہ ہمیں ایسا مشورہ دے دیتے ہیں کہ ہم باقی خود کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا دوست کہہ رہا ہے وہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہوتا تو اس سے مختلف رد عمل کرتا؟ کیا ان کا پالا کبھی ایسی صورتحال سے نہیں پڑا کہ جس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے تو آپ کہیں کہ آپ اگر اس کی جگہ پر ہوتے تو ایسا کرتے یا ویسا کرتے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کا واسطہ زندگی میں بارہا ایسی صورتحال سے پڑتا رہتا ہے کہ ہم فوری رد عمل کے طور پر جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں بعد ازاں ہمیں خود اپنی ہی نظروں میں بے وقوف ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی فوری طور پر ایسے ہی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دنیا میں بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ حاضر جواب ہوتے ہیں یا ان کا رد عمل ہر طرح کی صورتحال میں بہترین ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال وہ ہوتی ہے کہ جن کی ہم عموماً توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جن حالات سے ہمارا ہر روز واسطہ پڑتا ہے ان میں بھی بعض اوقات ہم ایسے بدحواس ہو جاتے ہیں کہ ذہن میں سوچا ہوا جواب بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے رویے ہمارے والدین، اساتذہ، باس اور دوستوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ ہر روز کی ڈانٹ ہمیں ان رویوں کا عادی بنا دیتی ہے اور اس سے ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جہاں ڈانٹ کے جواب میں خاموشی اختیار کرنے میں بہتری ہو وہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈانٹ پڑتی کیوں ہے۔ پھر خود سے سوال کریں کہ کیا ہم خود کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو زندگی کو تلخ بناتی ہیں؟ کیا ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں یا زندگیوں کو تلخیوں کے ساتھ بتانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کسی حاضر جواب سے مل کر ہم ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسا جلد اور کرارا جواب ہمارے ذہن میں کیوں نہ آیا۔ حاضر جوابی بسا اوقات بدتمیزی پر منتج ہوتی ہے۔ بہت سے رشتے، تعلق اور دوستیاں اس حاضر جوابی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو عزت دے کر عزت کروائی جاتی ہے۔ عزت صرف خود سے بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود سے چھوٹوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ وہ ہماری تقلید کرتے ہیں اور ہمیں وہی لوٹاتے ہیں جو کہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ اپنی بڑائی کے زعم میں خود سے چھوٹوں کو رغیف دینا
کسی کو ایسی تلخ بات کہہ دینا کہ جو آپ اپنے چھوٹوں سے تو کجا خود سے بڑوں سے بھی سننا پسند نہ کریں، ایسا بھونڈا مذاق جو کسی کا دل بھی دکھائے اور آپ اپنے لیے برداشت نہ کر سکیں، یہ سب حاضر جوابی نہیں بلکہ منافقت والے رویے کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ فقط عورت کی زبان اسے جہنم میں لے جا سکتی ہے اور مرد اس سے محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں مرد نہیں ہوں گے۔ زبان جسم میں گوشت کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ کے پورے وجود سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ زبان کی دھار محاورات میں مشہور ہے کہ ہر تلوار سے تیز ہے، یہ آدمی کو ایک لفظ کی غلطی سے عرش سے فرش پر لا پٹکتی ہے، اسے قابو میں رکھنے والا سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب کبھی کسی بات کا فوری جواب نہ بن پڑے اور بعد میں اندازہ ہو کہ آپ کو اپنی ساس کو، والدین کو، اساتذہ کو، باس کو، بیوی یا شوہر کو، سڑک کے کنارے چھیڑنے والے کو، ریڑھی والے کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جس سے آپ کا پالا پڑا اور آپ کے ذہن میں اس کی تلخ بات کا فوری کوئی جواب نہ آیا، اس پر پچھتائے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے آپ کو اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچا لیا۔ کسی کا دل آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے باعث دکھا نہیں۔ جو کچھ آپ بعد میں کہنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وقت گزر گیا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں لیے جا سکتے، چاہے آپ کہہ بھی دیں کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو بتائے کہ اس نے کن حالات میں کیا کیا، اسے جھٹلا کر اور غلط کہہ کر اس کا دل نہ توڑے، مت کہیں کہ میں ہوتا تو ایسا کرتا ویسا کرتا۔ اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں، اس کی پوری بات سن لے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے پچھتاوے میں مبتلا نہ کہیں بلکہ یہ کہیں if I were you، میں بھی یہی کرتا۔ اس طرح کے حالات میں اس سے اچھا جواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کہتا، میں بھی خاموش ہی رہتا، میں بھی یوں ہی برداشت کرتا، میں بھی احترام کے باعث پلٹ کر جواب نہ دیتا۔ اچھا دوست وہی ہے جو کہ دوست کے اس عمل کی تائید کرے جو اسے گناہ یا غلطی سے بچائے۔